بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ خود لذتی حرام ہے، لیکن یہ کیوں حرام ہے؟ کس لیے حرام کی گئی؟ اس کا گناہ کتنا ہے؟ کیا اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ کیا خود لذتی کرنے والے مرد یا عورت کے ہاتھوں میں قیامت کے دن حمل ہوگا؟ اگر کوئی اس کا عادی بن جائے تو یہ عادت کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ مفسرین نے خود لذتی کو یعنی ہاتھ سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے عمل کو اس آیت سے حرام قرار دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو اپنی شہبت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا، سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ یعنی جب مومنوں کی یہ صفت بیان کر دی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہیں استعمال نہیں کرتے، اس سے ان کے علاوہ کہیں بھی شرمگاہ کا استعمال حرام ہوگا، پھر اللہ پاک نے اسی بات کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، چنانچہ جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرے تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہاتھ سے یا کسی بھی اور طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا حرام ہے۔ کچھ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی خود لذتی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اس وقت تک عفت اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ لہٰذا عفت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے علاوہ ہر قسم کی جنسی تسکین سے صبر کرے۔ آئیے اب کچھ احادیث سے خود لذتی کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پلے کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے شادی کی ضروریات، شادی کے اخراجات اور جماعت کی قوت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہ کو تحفظ دینے والی ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ روزے لازمی رکھے، یہ اس کا توڑ ہے، یعنی حرام میں واقع ہونے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں روزے رکھنے کی تلقین فرمائی۔ حالانکہ روزہ مشکل کام ہے، لیکن آپ نے خود لذتی کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ خود لذتی روزے کی نسبت ممکنہ آسان حل ہے اور ایسی صورت میں فوری حل بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ معروف القرآن میں منقول ہے کہ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مکروہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ محشر میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ اور حضرت سعید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پر عذاب نازل فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملعون من نکا یدا، یعنی جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے وہ ملعون ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ گفتگو فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی مستزنی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بس اگر کوئی گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی فرما لے تو گناہ کا ہر طرح کا اثر اور نتیجہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس گناہ کو کرنے والے مرد اور عورت کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر رہا یہ مسئلہ
کہ جو شخص اس گناہ میں ملوث ہو تو اس کے لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے عملی اقدامات کیا ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ سے بچنے کا محرک یہ ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ نمبر 2، اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرے اور شادی کر لے۔ نمبر 3، مستزنی اور خود لذتی کی طرف لے جانے والے خیالات اور وسوسوں سے دور رہے، اپنے ذہن اور فکر کو دینی اور دنیاوی مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھے، کیونکہ وسوسوں میں پڑ کر انہی میں گرتے چلے جانے سے وسوسوں کا انسان پر تخلط قائم ہو جاتا ہے اور پھر بیماری عادت بن جاتی ہے اور اس سے خلاصی پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہیجان انگیز تصاویر یا ویڈیو دیکھنے سے شہوت بھڑکتی ہے اور انسان حرام کام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نظریں جھکا کر رکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: آپ کہہ دیں مومنوں کو وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک نظر کے بعد دوسری مرتبہ نظر مت دہراؤ، اور صحیح الجامعہ میں البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ لہٰذا پہلی نظر وہ ہے جو اچانک پڑ جائے تو اچانک پڑنے والی نظر میں کوئی گناہ نہیں، لیکن دوسری نظر حرام ہے۔ اسی طرح ایسی جگہوں سے دور رہیں جہاں پر ہیجان انگیز صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ نمبر 5، مختلف قسم کی عبادات میں مصروف عمل رہیں اور گناہ کے لیے فرصت ہی نہ چھوڑیں۔ نمبر 6، خود لذتی سے جسمانی صحت پر رونما ہونے والے طبی نقصانات کو ذہن میں الجھا کر رکھیں کہ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس طرح کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کے دیگر نقصانات اہل طب بیان کرتے ہیں۔ ان سب کو ذہن نشین رکھیں۔ ایسی ہی نفسیاتی نقصانات مثلاً ذہنی تناؤ اور ضمیر کی ملامت، ان سب نقصانات میں سے سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ بار بار غسل کرنا پڑے گا، غسل کرنے کو دل نہیں چاہے گا، خصوصاً جب سردیوں کا موسم ہو۔ اسی طرح روزہ خراب ہو جائے گا۔ نمبر 7، اپنے آپ کی دی گئی غلط تسلیوں کو دور کریں، کیونکہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو زنا یا لواذت سے بچانے کے لیے خود لذتی جائز ہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زنا یا لواذت کے قریب جا ہی نہ سکتا ہو۔ نمبر 8، ارادی قوت اور عزم و مصمت ہر وقت ساتھ ہو، اور یہ کہ اپنے آپ کو شیطان کے سامنے ڈیر مت کرے، تنہائی سے بچیں، مثلاً رات کو اکیلے مت سوئیں۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اکیلے رات مت گزارے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامعہ میں بھی موجود ہے۔ نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ کارگر علاج اپنائیں، یعنی روزے رکھیں، کیونکہ روزہ شہوانیت کو مانند کر دیتا ہے اور جنسی خواہش کو معتدل بنا دیتا ہے۔ تاہم غیر مناسب طریقے مت اپنائیں کہ قسم اٹھا لیں کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا، یا نظر مان لیں، کیونکہ اگر اس نے دوبارہ یہی کام کر لیا تو یہ قسم توڑنے کی بنا پر ایمان میں کمی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح ایسی ادویات مت استعمال کریں جو شہوت کو ٹھنڈا کر دیں، کیونکہ ان سے طبی اور جسمانی نقصانات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں بھی یہ منع کیا گیا ہے کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جن سے شہوت کلی طور پر ختم ہو جائے۔ نمبر 10، سوتے وقت سونے کے اذکار کی پابندی کریں، دائیں کروٹ پر سوئیں اور منہ کے بل اوندا مت لیٹیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 11، گناہوں سے دوری اور پاک دامنی کا دامن کبھی نہ چھوٹے، کیونکہ حرام کاموں سے رکے رہنا ہمارے لیے لازمی ہے۔
اگرچہ نفس چاہتا ہے کہ گناہ کرے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب نفس عفت اور پاک دامنی کا عادی ہو جائے تو پھر یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو شخص عفت چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی عطا کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے تونگری چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیتا ہے، اور جو صبر چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے۔ اور کوئی شخص صبر جیسی نعمت عطا نہیں کیا گیا، اگر انسان اس گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو فوری توبہ استغفار کر لینی چاہیے، مایوسی اور اداسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 13، آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صدقے دل کے ساتھ گر گرا کر دعا کر کے اس کبھی عادت سے خلاصی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے مؤثر علاج یہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا سنتا ہے جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔